کیا آپ کے شوہر کی بھی یہ گندی عادت ہے کہ آپ بن سور کے اس کے سامنے بیٹھیں، جتنی مرضی ہے تیار ہو کے جائیں، لیکن وہ آپ کی تعریف نہیں کرتا اور آپ پہ توجہ بھی نہیں دیتا، اور آپ کو اتنا غصہ آتا ہے کیونکہ آپ اس لفظ کی منتظر ہوتی ہیں کہ کب ہسبینڈ مجھے کہیں گے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو، یا پھر کبھی تو آج کی ویڈیو میں اس کا ایک حل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، امید ہے آپ کو وہ حل بہت پسند آئے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں میں نصیب اچھے کرے، سب کو اپنے گھر میں خوش رکھے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ تو پیاری بہنوں اور بیٹیوں، یہ بڑا کامن سا مسئلہ ہے، زیادہ تر نا ان لڑکیوں کی جب تعریف شوہر نہیں کرتے تو وہ خود پر توجہ دینا چھوڑ دیتی ہیں۔ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم لوگ بنتی سورتی ہیں، جس کے لیے اتنا تیار ہوتی ہیں، وہی ہمیں اگنور کر رہا ہے، وہی ہم پہ توجہ نہیں دے رہا، تو ہمیں بن سور کے کیا کرنا ہے؟ ہم جیسی بھی حالت میں ہوں گی، اس نے کون سا ہم پہ توجہ دینی ہے، ایسے کون سا کوئی فرق پڑنا ہے؟ تو اس لیے ہم جس حالت میں ہیں بس وہی ٹھیک ہے، یہ سوچ کر بہت ساری لڑکیاں، خواتین جو ہیں وہ خود کو اگنور کر دیتی ہیں، اپنے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا مرد کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو بیوی بے جا فرمائشیں کرنا چھوڑ دیتی ہے، شاپنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے، دنیا کی چیزوں سے دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، اور یہ عادت ان مردوں میں پائی جاتی ہے جو کنجوس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کنجوس مرد جو ہے نا کبھی بھی اپنی بیوی پہ توجہ نہیں دیتا، کیونکہ جو سخی بندہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیوی پہ خرچہ کروں گا تو میری بیوی اچھی بھی لگے گی اور مجھے اچھی لگے گی، اور یہ صحت مند ہوگی تو میرا گھر بھی اچھا لگے گا اور میرے بچے بھی اچھے لگیں گے مجھے، اور بچے بھی صحت مند رہیں گے، سارے گھر کو یہ اچھا چلا کے رکھے گی۔ اور یہ ہر مرد میں ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ لو میرج ہو شروعات میں اور بعد میں ایسی ہو جائے مصلحت، ایسے مسئلے نکل آئے، تو وہاں پہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سسرال والوں کے ساتھ ہونے والی ان بن، اس میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی ذاتی آپ کی لڑائی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب سسرال والوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جب ہسبینڈ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو ظاہر آپ کا دل خراب ہوتا ہے، اور آپ اس پہ جب اپنے ہسبینڈ سے بات چیت کرتی ہیں، بحث ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری وجہ ہوتی ہے کنجوس ہونے کی، اور تیسری جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، کئی مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ تعریف کر دیں گے تو پتہ نہیں یہ زیادہ پھیل جائے گی، زیادہ خوش ہونے لگے گی، اور پتہ نہیں کہیں یہ مجھے زیادہ فرمائشیں نہ کرنے شروع کر دیں۔ دیکھیے میرا 20 سالوں کا ایکسپیرینس ہے، میں نے 20 سالوں میں یہ سب کچھ فیس کیا ہے، اور وہ میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، وجہ کوئی بھی ہو، کسی بھی وجہ سے بھی اگر شوہر آپ کی تعریف نہیں کر رہے نا، سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں، آپ خود پر اعتماد رکھیں، آپ خود پر یقین رکھیں کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ کو اللہ پاک نے بہت پیارا بنایا ہے، اور آپ کے ہسبینڈ نے جب آپ سے شادی کی تھی، جب آپ کے شروع کے دن تھے، ان میں آپ کے ہسبینڈ آپ پہ کتنی توجہ دیتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آپ خود پر توجہ دیتی تھیں اور آپ خود کو خود خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن ابھی آپ نے خود کو خود اگنور کرنا شروع کر دیا، اپنے اوپر توجہ دینی چھوڑ دی ہے۔ اس وجہ ایک یہ وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی خود کو کم تر نہ سمجھیں۔ آپ شوہر کی تعریف کی محتاج نہیں ہیں کہ شوہر آپ کی تعریف کرے گا تو آپ اچھی ہیں، آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ اچھی ہیں، اور آپ نے اپنی عزت خود بنا کے رکھنی ہے۔ اور یقین کریں، جو بیویاں گھر میں ہر وقت بن ٹھن کے رہتی ہیں، کسی کی تعریف کیے بغیر خود پر توجہ دیتی ہیں، وہی زیادہ سسرال والوں کو چبھتی بھی ہیں، اور وہی زیادہ جو ہے نا اگنور کرنے کا نشانہ بھی بنتی ہیں۔ اور یہ سارا ٹاکسک ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں پہ یہ ہوتی ہیں نا جیلس ہونے والی خواتین، وہ جب آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ سے انبن کرواتی ہیں اور ہسبینڈ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے نا، تو الگ سے بھی آپ کے ہسبینڈ کو کلاس لگائی جاتی ہے کہ اس کو زیادہ سر پہ مت چڑھانا، اور وہ یہی چیز ہوتی ہے۔ شوہر کو بھی زیادہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی اس کی تعریف کر دوں گا تو کہیں مجھ سے زیادہ فری ہو کے کوئی اور فرمائش نہ کر دے، یا پھر میرے والدین یا میرے پھر گھر والے ناراض ہی نہ ہو جائیں، میری بھابیاں ناراض نہ ہونے لگ جائیں، میری بہنیں ناراض نہ ہونے لگ جائیں، کیونکہ خواتین کی زیادہ عادت ہوتی ہے جب شوہر تعریف کر جائے نا تو وہ پھر بھولے نہیں سماتی ہیں، فطرتاً عمل ہے یہ، خوشی سے سب کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، بتاتی ہیں نہیں میں تو یہ سوٹ دوبارہ پہنوں گی، تمہارے بھائی کو بڑا اچھا لگا ہے، تمہارے دیور کو بہت پسند ہے، اس طرح کر کے بات کرتی ہیں، تو وہ چیز لوگ پھر کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنے دیور کو یعنی آپ کے ہسبینڈ کو کہیں نہ کہیں وہ لوگ اسے جتا دیتے ہیں، تو پھر یہ وجہ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ شوہر کا ڈرپوک ہونا۔ میں تو اسے ڈرپوکی کہتی ہوں، بزدلی کہتی ہوں، جس کی وجہ سے، کیونکہ جو ایک سمجھدار مرد ہوتا ہے نا، جو نڈر مرد ہوتا ہے، وہ ایک تو اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کروں گا یہ خوش ہوگی، یہ صحت مند ہوگی تو ایک صحت مند نسل آگے چلے گی، ٹھیک ہے، سمجھدار مرد جو ہوتا ہے۔ لیکن
جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں، تو ایسے بیوقوف مردوں کو کیسے ڈیل کیا جائے اور کیسے ان کے ساتھ رہا جائے، سب سے خاص بات تو یہ ہے. کیونکہ ہم لڑکیوں کو، خواتین کو، ہم چاہے جتنی بھی ہم میرڈ خواتین ہیں، ہم سب کے ساتھ مین مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر اگر اگنور کرے تو دنیا جہان کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیوی کی دنیا صرف شوہر تک ہوتی ہے، اور بیوی نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ جس کے لیے بننا سنورنا ہے، جب وہی توجہ نہیں دیتا تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، وہ آپ پہ توجہ دے یا نہ دے. دیکھیں اس کے دو ریزن ہوتے ہیں. ایک تو یہ نا، جب آپ توجہ آپ پہ دینا چھوڑ دیں گی، خود پہ توجہ دینا چھوڑ دیں گی، خود کو بنائیں گی سنواریں گی نہیں، بھلے وہ آپ کے منہ سے تعریف نہ کرتے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ خود کو فقیر بنانا شروع کر دیں گی کہ جس بھی حلیے میں ہوں بس ٹھیک ہے. ایک تو جو مہمان گھر میں اوپر سے جو کوئی بھی آئے گا اس پہ بھی آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑے گا. وہ بھی بعد میں جا کے یہی بات چیت کریں گے. جب کوئی مسئلہ آپ کے سسرال میں آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے ہو جائے گا نا، تو وہ باہر کے جو لوگ آ کے آپ کو دیکھ کے گئے ہوں گے وہ بھی یہی کہیں گے، ہاں اس کی بیوی میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو وہ بیوی کی طرف توجہ دے. ہر وقت گندی رہتی ہے، میلی کچیلی، اس کو اپنی کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو شوہر نے اس کی کیا پرواہ کرنی ہے. ایک جملہ آپ کو یہاں سے یہ بھی سننا پڑے گا. اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکیں گی نہ ہی آپ کی اس بات پہ کوئی توجہ دے گا، کوئی یقین کرے گا کہ جی اس کا تو شوہر اس کی تعریف نہیں کرتا، یہ اس وجہ سے تیار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ خود پہ توجہ نہیں دے گی، خود کو اگنور کریں گی، تو سسرال والے بھی آپ کی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ بھی خوش ہوں گے کہ اچھا ہے فقیرنی بن کے گھوم رہی ہے اور اپنی حالت بری بنائی ہوئی. اور پھر آپ کے سامنے وہ آپ کچھ بھلے بات کرے نہ کرے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے ہسبینڈ کو یہی کہیں گے کہ تمہاری بیوی سے تو اپنا آپ نہیں سنورتا، وہ تو خود پہ توجہ خود نہیں دے سکتی، اس نے گھر پہ اور بچوں پہ کیا توجہ دینی ہے. وہ تو اسی طرح رہتی ہے میلی کچیلی. جو بندی اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتی وہ کسی کو کیا کرے گی. تو ایک صاف ستھری خوبصورت پرسنالٹی جو ہے نا، آپ نے صرف اپنے شوہر کے لیے نہیں بنانی. اس کا تعلق آپ کے بچوں سے ہے، آپ کے گھر سے ہے، آپ کے باہر کے ماحول سے ہے. اسی طرح جب آپ باہر بچوں کے اسکول جاتی ہیں، کسی بھی فنکشن میں یا اینول میٹنگ ہوتی ہے، پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے، اس پر میں نے کئی ماؤں کو ایسے ہی جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں خود جاتی ہوں پیرنٹ میٹنگ پہ، تو میں نے کئی ماؤں کو اسی طریقے سے دیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، اچھی خاصی ہوتی ہیں، لیکن وہ جلدی سے ایمرجنسی میں بس نکلتی ہیں. جو پرانی چادر مل جائے وہی کر لی، جو پہنے ہیں کپڑے اسی میں چل پڑتی ہیں. اور یہاں یقین کریں وہاں جا کے ان کو پرنسپل بھی اگنور کر رہی ہوتی ہے، ٹیچرز بھی انہیں کوئی ویلیو نہیں دے رہی ہوتی، کوئی ان کی اہمیت نہیں ہوتی، ان سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی ہیں. اور جو وہاں پہ پرسنالٹی بنا کے جاتی ہے، جس طرح کہ میں اب آپ کو اپنی مثال دے دوں. میری بیٹیوں کی اب پڑھ چکی ہیں اسکول میں، وہ پڑھ چکی ہیں، وہ یونیورسٹی جاتی ہیں، لیکن پیچھے میرے ایک ہی اسکول میں سب بچوں نے پڑھا. ابھی پچھلے سال ہی میری آخری جو تیسری میری جو بیٹی ہے اس کا 8th کلاس میں لاسٹ ڈے تھا نا، 7th میں، تو اس کے اینول فنکشن پہ جب میں گئی ہوں تو اس کی پرنسپل نے مجھے ملی اور مجھے مہمان خصوصی کے ساتھ آگے بٹھایا. اس کی وجہ کیا تھی کہ میں پرسنالٹی بنا گئی ہوئی تھی. اسی طرح باقی بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی تھیں، لیکن میرا ایک تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ میری دوستی بھی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ میرے سارے بچوں نے وہاں پڑھا بھی ہے اور ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میری بیٹی جو تھی نا، چھوٹی میری بیٹی، اس کو اس کی دوستوں نے کہا کہ اپنی ماما ہمیں دکھاؤ. جب میں گئی ہوں بیٹھی ہوں وہاں پہ، تو اس کی دوستیں مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں، تو انہوں نے میری بیٹی سے کہا ہے کہ تمہاری ماما کتنی گریسفل ہیں، تمہاری ماما کی کتنی اچھی پرسنالٹی، کتنی پیاری لگ رہی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی تعریف نہیں کرتا نا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ شوہر تعریف نہیں کرتا تو کوئی اور بھی نہیں کرے گا. اور ہم نے اپنے آپ کو فقیر بنا دینا، یقین کریں اس کا جتنا نقصان ہے نا آپ کو ہے. اور اس کا فرق صرف ایک کی تعریف نہ کرنے کی وجہ سے آپ سمجھ رہی ہیں کہ بس اس نے تعریف نہیں کی تو کوئی بات نہیں، میں بس جیسی ہوں ویسی رہوں. نہیں، آپ کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے خود کو ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین بنا سنوار کے رکھنا. اور بنا سنوار کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر ٹائم فینسی کپڑے پہن لیں، شادیوں والے کپڑے پہن کے آپ گھوم رہی ہیں، یا جن میں آپ کمفرٹیبل ہیں. اور فینسی بھی لوگ پہنتے ہیں گھر میں. اب مجھے دیکھ لیں، میری بڑے بھائی کی شادی کو اب 9 سال ہو چکے ہیں، اور وہ کپڑے میں نے جیسے تھے ویسے پیک کر کے رکھے ہوئے تھے، جی کسی شادی میں پہنوں گی. اور شادیوں میں جب سیزن آتا ہے تو اس میں ان کا فیشن ہی ہولڈ ہوا تھا. تو ابھی ان دنوں موسم اچھا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، تو میں ان کو گھر میں پہن لیتی ہوں. اور یقین کریں جب بھی میں وہ کپڑے پہنتی ہوں، میرے ہسبینڈ بڑے دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تعریف نہیں کرتے، کہتے نہیں ہیں، لیکن
مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ پھر ذرا توجہ دینے لگتی ہے، اور یہاں تک کہ ابھی بھی کہیں جانا ہو تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں تو 1 گھنٹہ پہلے بتانا پڑے گا، تو میں کہتی ہوں کیوں؟ کہتے ہیں کہ تم نے تیار بھی تو ہونا ہوتا ہے نا، تمہاری تو کہیں پڑوس میں بھی جانا ہو تو اچھی خاصی تیاری کر کے جاتی ہو۔ تو میں اس پہ غصہ نہیں کرتی، ہنستی ہوں، میں کہتی ہوں اچھی بات ہے نا، مجھے اپنی پرسنالٹی بہت پسند ہے اور میں خود کو پسند کرتی ہوں، آپ میری تعریف کریں نہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، زمانہ تعریف کرتا ہے میری۔ تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں آگے سے، یا پھر مجھے تنزیہ نظروں سے پھر مجھے دیکھتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی کون سا زمانہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، کون سا وہ لوگ، ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ تو بس یہ چیز ہوتی ہے کہ بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ تعریف نہیں کرتا تو آپ لڑنے مرنے پہ آ جائیں اور خود کو بالکل جو ہے نا حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ خاص ہیں اپنے لیے، آپ خاص ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ خاص ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے۔ یقین کریں جو پرسنالٹی والی بنی سوری ہوئی خواتین ہوتی ہیں نا، ایک وقت آتا ہے سسرال والے بھی یہ بات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، خود ہی ان کے منہ سے نکل جاتی ہے کہ نہیں یار، اور جیسا بھی ہے وہ جو ہے نا ہے بڑی گریسفل، وہ خود کو بڑا ہی اہمیت دیتی ہے، ہاں وہ خود جو اتنی نیٹ کلین ہے تو وہ گھر کو بھی اسی طرح رکھتی ہوگی، اس کے بچے بھی تو اسی وجہ سے نیٹ کلین ہے۔ آپ کی پرسنالٹی کا اثر آپ کے بچوں پہ بھی پڑتا ہے، اگر آپ کے بچے جو ہیں نا وہ آپ کو دیکھیں گے نا اس پوزیشن میں کہ ماں اسی طرح کی ہے، للو پنجو بنی ہوئی ہے، تو آپ کے بچے بھی، خاص طور پہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اسی حلیے میں رہیں گی، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا وہ بڑی ہوتی ہیں تو لوگ جب آپ کے گھر میں آنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کی حالت کو پہلے سے جان رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پھر نا آپ کی بیٹیوں کو بھی ویسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ایک کام نہ کرنے کے کتنے ڈھیر سارے نقصانات ہیں۔ ہاں اپنے بننا سنورنا صرف شوہر کے لیے نہیں ہے، نہیں کرتا تعریف کوئی بات نہیں، چھوڑیں جانے دیں، باقی لوگ تو تعریف کرتے ہیں نا، اور کسی کو تو اس چیز سے کوئی تعریف نہ بھی کرے تو پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا گریسفل پن وہ نظر آ جاتا ہے، وہ سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میری پیاری پیاری بہنوں بیٹیوں اپنے اوپر توجہ دو، خود کو اگنور مت کرو، خود کو خود کے لیے سنوارو، کسی کے لیے نہ سنوارو، خود سے پیار کرو۔ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے اپنے مطلب کے وقت مطلب کے لیے ہی پیار کرتا ہے، مطلب ختم ٹائم ختم جان چھٹی، کسی نے کوئی پھر بعد میں توجہ نہیں دینی۔ خوش قسمت ہوتی ہیں وہ جن کے شوہر ان پہ توجہ دیتے ہیں، اور زیادہ تر میں نے وہ دیکھا ہے جہاں پہ شوہر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہاں پہ بیویاں خود کو تب بھی اگنور کر رہی ہوتی ہیں، انہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے ہمارے شوہر کو تو ہم ہر حال میں اچھی لگتی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے تیار ہو کے، تو یہ ڈبل مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، تو میری دونوں کے لیے ایک ہی ہے جو مشورہ ہے میرا، وہ ایک ہی ہے کہ خود پہ ہمیشہ توجہ اپنے لیے دیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے دیں، اس کا اثر آپ کی نسلوں پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو۔ اچھا آج میں نے سالن میں کیا بنایا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بنایا جی لہسن اور چاول کی کڑی، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے، بی پی ہائی ہو تو، لیکن اس کو کھانے کا ایک اصول ہے، طریقہ ہے کہ جب بھی آپ یہ لہسن کی کڑی بنائیں گے ہمیشہ دن کو بنائیں، دن کے وقت اس کو کھائیں، اور اس کو کھانے کے بعد آپ نے پودینے کا قہوہ ضرور پینا ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ نے لسی نہیں پینی، اور اس کڑی کو کھانے سے پہلے آپ نے کوئی ملک شیک نہیں پینا۔ یہ اس کی جو ہے نا احتیاطیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، اگر آپ یہ احتیاط نہیں کریں گی تو یہ نا پیٹ میں نقصان بھی پہنچاتا ہے، ہوا ہو جاتی ہے، ہوا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مطلب میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے صبح ملک شیک پیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، دن کے وقت انہوں نے یہ کڑی کھا لی، اور کڑی کھانے کے بعد انہوں نے کوئی قہوہ بھی نہیں پیا، تو بس یہ دونوں چیزیں ان کو ریئیکشن کر گئیں اور ان کے پیٹ میں مسئلہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے تو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، اس کے علاوہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ یہ کھائیں، کانسٹیپیشن جن کو ہوتی ہے، قبض کا جن کو مسئلہ ہے وہ اس کڑی کو کھائیں تو ان کا وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، قبض کا مسئلہ بھی، بی پی بھی کنٹرول رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ مزے کا بہت ہوتا ہے، مجھے بہت پسند ہے، میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور میں جو ہے نا تقریباً گرمیوں میں تو یہ بہت زیادہ پکتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ نا اسی قسم کا ہم لوگ شلجم کی کڑی بھی پکاتے ہیں، وہ سردیوں میں پکتی ہے، اور اگر سردیوں میں ہم لوگ شلجم کو سکھا کے رکھ دینا تو گرمیوں میں پکا کھاتے ہیں، لیکن اس بار میں نے نہیں سکھا کے رکھے ہوئے تھے۔ اچھا جی اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گی، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں آپ نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے، کمنٹس اچھا سا کیا کریں، مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار ہوتا ہے، اور میں خود انہیں پڑھتی بھی ہوں، فوراً رپلائی بھی دیتی ہوں، اور جو میری بیٹیاں بہنیں اپنا مسئلہ میرے ساتھ بیان کرتی ہیں نا میں اس پہ فوراً اسے ویڈیو کے ذریعے جواب بھی دیتی ہوں۔ لیکن آج کل ایک میری بہت اچھی سبسکرائبر ہے نازیہ بانو، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں، تو کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اگر وہ میری ویڈیو سن رہی ہیں تو پلیز ذرا کمنٹ میں حاضری تو لگوائیں۔ اوکے جی، اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔